فرشتے نے آہستہ سے گردن اس کی طرف موڑی۔ اس کی سنہری آنکھوں میں گلابی سی نمی ابھری تھی۔ محمل، تمہیں کچھ یاد نہیں؟ کیا نہیں یاد؟ میرا بچہ کہاں ہے؟ وہ گھٹی گھٹی سی سسک رہی تھی۔ کچھ تھا جو اس کا دل ہلا رہا تھا۔ محمل، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر گال پر لڑکنے لگے۔ بے اختیار اس نے محمل کے ہاتھ تھام لیے۔ تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ فرشتے، میں پوچھ رہی ہوں میرا بیٹا کہاں ہے؟ تمہارے سر پہ چوٹ آئی تھی، تمہارا اسپائنل کارڈ ڈیمیج ہوا تھا۔ فرشتے، میرا بچہ۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی تھی۔ وہ بے اقراری سے فرشتے کی بھیگی آنکھوں کو دیکھ رہی تھی۔ محمل، تم بے ہوش ہو گئی تھی، تم کوما میں چلی گئی تھی۔ مجھے پتا ہے صبح میرا ایکسیڈنٹ، اور یہ کہتے ہوئے بھی وہ جانتی تھی کہ وہ صبح نہیں تھی۔ وہ صبح نہیں تھا، وہ 7 سال پہلے تھا۔ وہ سکتے کے عالم میں اسے دیکھتی رہی۔ وقت 7 سال آگے بڑھ گیا ہے۔ تمہیں کچھ یاد نہیں؟ وہ ساری باتیں جو میں نے تمہیں اتنے برس بتائیں، وہ دن، وہ راتیں جو میں نے ادھر تمہارے ساتھ گزاری، تمہیں کچھ یاد نہیں؟ وہ پتھر کا بت بن گئی تھی۔ فرشتے کو لگا وہ اس کی بات نہیں سن رہی۔ ڈاکٹرز کہتے تھے کہ تم کبھی بھی ہوش میں آ سکتی ہو۔ ہم نے بھی بہت ویٹ کیا تمہارا محمل، بہت زیادہ۔ آنسو متواتر اس کے دمکتے چہرے پہ گر رہے تھے۔ وہ گمسم سی اسے دیکھی گئی، گویا وہ وہاں تھی یا نہیں۔ میں نے تمہارے اٹھ جانے کی بہت دعائیں کی محمل۔ میں نے اپنا PhD بھی چھوڑ دیا۔ تمہاری ایکسیڈنٹ کے دوسرے مہینے میں آ گئی تھی، 2 ماہ رہی، پھر واپس گئی، مگر دل ہی نہیں لگ سکا۔ میں پڑھ ہی نہیں سکی، پھر میں نے سب پڑھائی چھوڑ دی اور تمہارے پاس آ گئی۔ اتنے برس محمل، اتنے برس گزر گئے اور تمہیں کچھ بھی یاد نہیں محمل؟ فرشتے نے ہولے سے اس پتھر کے مجسمے کا شانہ ہلایا۔ وہ ذرا سی چونکی، پھر اس کے لب کپائے۔ میرا تیمور، یہ تیمور تھا، ہم اسے سنی کہتے ہیں۔ مگر وہ کیسے مانتی؟ وہ جس کو کوئی کالونی کا بچہ سمجھتی تھی، وہ اس کا اپنا بچہ تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ اسے تو لگا تھا کہ وہ بس ایک دن کے لیے سوئی ہے، یا پھر شاید دن کا ایک حصہ۔ پھر صدیاں کیسے بیت گئیں، اسے کیوں نہیں پتہ چلا؟ اور تیمور؟ نہیں، اسے کاٹ میں لیٹا اپنا نومولود بچہ یاد آیا۔ فرشتے، وہ میرا بچہ ہے، او خدایا! اس نے بے یقینی سے آنکھیں موند کر کھولیں۔ وہ اتنا بدل گیا ہے؟ بہت کچھ بدل گیا ہے محمل، کیونکہ وقت بہت بدل گیا ہے۔ وقت ہر شے پر اپنے نشان چھوڑ جاتا ہے۔ ہمایوں، اس کے لب پھڑپھڑائے۔ ہمایوں کہاں ہے؟ نرس نے جب بتایا تو میں نے اسے کال کر دیا تھا، مگر وہ لمحے بھر کو ہچکچائی۔ وہ میٹنگ میں تھا، رات تک آ سکے گا۔ نہیں فرشتے، تم اس کو بلاؤ، پلیز بلاؤ۔ اس سے کہو محمل جاگ گئی ہے، محمل اس کا انتظار کر رہی ہے، وہ میرے ایک فون پر ہی دوڑاتا تھا۔ وہ 7 سال پہلے کی بات تھی محمل۔ وقت کے ساتھ یہاں بہت کچھ بدلتا ہے، لوگ بھی بدل جاتے ہیں۔ وہ کیوں نہیں آیا؟ وہ کھوئی کھوئی سی بولی تھی، عجیب سی بے یقینی تھی، بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ محمل، پریشان مت ہو پلیز، دیکھو وقت ہمایوں کو نہیں بدل سکتا۔ میرا ہمایوں ایسا نہیں ہے، میرا تیمور ایسا نہیں ہے۔ وہ ہذیانی انداز سے چلائی، اتنی بے یقینی تھی کہ اسے رونا بھی نہیں آ رہا تھا۔ فرشتے تعصب سے اسے دیکھتی رہی۔ ابھی اسے سنبھلنے میں وقت لگے گا، وہ جانتی تھی۔ فرشتے چلی گئی اور وہ منہ پہ چادر ڈالے آنکھیں موندے لیٹی رہی۔ اسے یقین نہ تھا کہ فرشتے نے اس کے سچ بولا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ سب ایک بھیانک خواب ہے، اور وہ ابھی آنکھ کھولے گی تو یہ خواب ٹوٹ جائے گا۔ پھر اس نے آنکھیں ہی نہ کھولی۔ اسے ڈر تھا کہ اگر خواب نہ ٹوٹا تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ جانے کتنا وقت گزرا، وہ لمحوں کا حساب نہ رکھ پائی، اور اب کون سے حساب باقی رہ گئے تھے۔ دروازے پہ ہولی سی دستک ہوئی۔ اس نے لمحے بھر کو آنکھیں کھولیں۔ ہوا سے چہرے پہ پڑی چادر سرک کر گری تھی۔ منظر صاف واضح تھا۔ کھلے دروازے کے بیچ وہ کھڑا تھا۔ اس کی نگاہیں وہیں ٹھہر سی گئیں۔ وقت تھم گیا، لمحے ساکن ہو گئے۔ وہ ویسا ہی لگ رہا تھا، اتنا ہی
وجیح اور شاندار، مگر اس کا جذبات عاری چہرہ، اس پہ چھائی سنجیدگی نہیں، وہ شاید ویسا نہیں رہا تھا۔ وہ آہستہ سے قدم اٹھاتا بیڈ کے قریب آیا اور پائنٹی کے ساتھ رک گیا۔ ہمایوں، وہ تڑپ کر رہ گئی، بے اختیار آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ کیسی ہو؟ وہ پائنٹی کے قریب کھڑا رہا، اس سے آگے نہیں بڑھا، آواز میں بھی عجیب سرد مہری تھی۔ ہمایوں، وہ رونے لگی تھی۔ یہ سب کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ اتنے سال گزر گئے، میری نیند اتنی لمبی کیوں ہو گئی؟ معلوم نہیں، ڈاکٹرز کب تمہیں ڈسچارج کریں گے؟ وہ کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھ رہا تھا، جیسے جانے کو جلدی ہو۔ اس کے لہجے میں کوئی ناراضگی کا عنصر نہیں تھا، بلکہ بہت ہموار لہجہ تھا، لیکن شاید ان کے درمیان کچھ بھی باقی نہیں رہا تھا۔ میں ٹھیک ہو جاؤں گی نا ہمایوں؟ جیسے وہ تسلی کے دو بول سننا چاہتی تھی۔ وہ اب اجنبیوں میں وہ اب جیبوں میں ہاتھ ڈالے تنقیدی نظروں سے اضطراب کا جائزہ لے رہا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے ہمایوں؟ ہمایوں اور تیمور، وہ بہت بے چین تھی اور اب اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ہمایوں، مجھ سے بات تو کریں۔ ہاں کہو، میں سن رہا ہوں۔ وہ متوجہ ہوا، لمحے بھر کو نگاہ اس پہ جھکائی۔ اس کے آنسو تھم گئے، وہ بالکل چپ ہو کر رہ گئی۔ یہ تو محبت کی نگاہ نہ تھی، یہ تو خیرات کی تھی، بھیک کی تھی۔ وہ چند لمحے منتظر سا اسے دیکھتا رہا، پھر واپس جانے کو مڑا۔ اسی پل دروازے میں فرشتے کا سر ابھرا۔ وہ ہاتھ میں فروٹ باسکٹ پکڑے تیزی سے آ رہی تھی۔ ہمایوں اس کی طرف سے باہر نکل گیا۔ فرشتے نے پلٹ کر اسے جاتے دیکھا۔ ہمایوں، ابھی تو آیا تھا، چلا بھی گیا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ اچنبے سے کہتے ہوئے اس نے گردن اس کی جانب موڑی۔ محمل کے چہرے پہ کچھ تھا، وہ لمحے بھر کو چپ ہو گئی۔ فکر مت کرو، وہ ہر کسی کے ساتھ ایسے ہی بیہیو کرتا ہے۔ وہ ماحول کو خوشگوار کرنے کے لیے کہتی آگے بڑھی اور فروٹ باسکٹ سائڈ ٹیبل پہ رکھی۔ مگر میں کسی تو نہیں تھی فرشتے؟ وہ ابھی تک نم آنکھوں سے کھلے دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہو جائے گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تم فکر کیوں کرتی ہو؟ مگر وہ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہا تھا؟ اس کی آنکھوں میں پھر سے نمی ابھری تھی۔ محمل دیکھو، اس تبدیلی نے وقت لیا ہے، تو اس کو ٹھیک ہونے میں بھی وقت لگے گا، تم اس کو وقت دو۔ وہ اس کے ریشمی بھورے بال نرمی سے ہاتھ میں پکڑے برش کر رہی تھی۔ وقت وقت وقت، وہ ایک ہی تکرار ہر جگہ دہرائی جا رہی تھی۔ اس وقت نے کیا کچھ بدل دیا تھا، اسے اس کا اندازہ آہستہ آہستہ ہو رہا تھا۔ وہ اپنے نچلے دھڑ کو حرکت نہیں دے سکتی تھی، وہ اپنے پاؤں نہیں ہلا سکتی تھی، وہ اٹھ کر بیٹھ نہیں سکتی تھی، خود کھانا نہیں کھا سکتی تھی، اپنے پاؤں پہ کھڑی ہونے کی قابل نہیں رہی تھی۔ یہ سب کیا ہو گیا تھا؟ اس دن جب میں گھر سے نکلی تھی تو میں نے صبح کی دعائیں نہیں پڑھی تھیں۔ یہ سب اسی لیے ہوا ہے فرشتے کہ میں نے دعائیں نہیں پڑھی تھیں، ہے نا؟ وہ نرمی سے اس کے بال سلجھا رہی تھی جب وہ بھیگی آنکھوں اور روندھے گلے سے کہنے لگی۔ فرشتے نے گہری سانس لی اور کچھ نہ کہا۔ نہ تھا اس کو اللہ سے کام آتا کچھ بھی، مگر ایک حاجت تھی یعقوب علیہ السلام کے دل میں، تو اس نے اسے پورا کیا۔ بہت دھیرے سے اس کے دل میں کسی نے سرگوشی کی تھی، وہ یکلخت چونک گئی۔ نہ تھا کہ اس کو اللہ سے کام آتا کچھ بھی، مگر ایک حاجت تھی یعقوب علیہ السلام کے دل میں، تو اس نے اسے پورا کیا۔ اس نے سننے کی کوشش کی، کوئی اس کے اندر مسلسل یہ الفاظ دہرا رہا تھا، دھیمی مدھر آواز، ترنم اور سوز سے پر۔ اس کا دل دھڑکنے بھول گیا، وہ ایک دم سناٹے میں آ گئی۔ یہ الفاظ، یہ بات، یہ سب بہت جانا پہچانا تھا۔ شاید ایک آیت تھی۔ ہاں یہ آیت تھی، سورہ یوسف 13واں سپارہ، جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو غالباً نظر بد سے بچاؤ کے لیے احتیاطاً شہر کے مختلف دروازوں سے داخل ہونے کی تاکید کی تھی، تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے جیسے
تبصرہ کیا تھا کہ ان بھائیوں کو اگر اللہ کی مرضی و منشا ہوتی تو پھر اللہ کے فیصلے سے کوئی بھی نہ بچاتا، مگر وہ احتیاط تو یعقوب علیہ السلام کے دل کی ایک حاجت تھی، تو یعقوب علیہ السلام نے اسے پورا کیا۔ ایک خاموش لمحے میں اس پہ کچھ آشکار ہوا تھا، یہ جو ہوا تھا یہ ایسے ہی ہونا تھا، وہ جو بھی کر لیتی یہ اللہ کی مرضی تھی، وہ ہو کر ہی رہنا تھا، یہ اس کی تقدیر تھی۔ شاید اس کی دعاؤں نے اسے کسی بڑے نقصان سے بچا لیا ہو، مگر کیا اس سے بھی کوئی بڑا نقصان ہو سکتا تھا؟ قوما، معذوری، بیزار شوہر، بدکتا ہوا بچہ، اب کیا رہ گیا تھا اس کی زندگی میں؟ کتنا کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ کسی نے پھر سے اس کو ذرا خفگی سے مخاطب کیا تھا۔ وہ پھر سے چونکی اور قدرے مضطرب ہوئی۔ یہ کون اسے بار بار اندر ہی اندر مخاطب کرتا تھا؟ یہ کون تھا؟ فرشتے پلیز مجھے کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دو۔ وہ بہت بے بسی سے بولی تو فرشتے اس کے بالوں میں برش کرتا ہاتھ رکا، پھر اس نے سمجھ کر سر ہلا دیا۔ اوکے۔ اس نے برش سائڈ پہ رکھا اور اٹھ کر باہر نکل گئی۔ ہم نے بسایا تم کو زمین میں اور ہم نے تمہارے لیے اس زندگی کے سامان بنائے، کتنا کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ سورہ اعراف۔ کوئی اس کے اندر ہی اندر اسے جھنجھوڑ رہا تھا، پکار رہا تھا۔ اس کے اندر باہر اتنا شور تھا کہ وہ سن نہ پا رہی تھی، سمجھ نہ پا رہی تھی۔ فرشتے گئی تو اس نے آنکھیں موند لیں۔ اب اس کے ہر سو اندھیرا اتر آیا، خاموشی اور تنہائی۔ اس نے غور سے سننا چاہا، چند ملی جلی آوازیں بار بار گونج رہی تھیں۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک کو آزمایا، شر کے ساتھ اور خیر کے ساتھ۔ کہہ دو بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے، جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ اس کے ذہن میں جیسے جھماکا سا ہوا، ایک دم اندر باہر روشنی بکھرتی گئی۔ اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھولیں۔ میرا قرآن، میرا کلام پاک، میرا مصحف۔ وہ کبھی قرآن پاک کے بغیر گھر سے نہیں نکلتی تھی۔ اس روز بھی وہ اس کے ہاتھ میں تھا، بلکہ بیگ میں رکھا تھا۔ جب وہ ایکسیڈنٹ کے بعد ادھر لائی گئی تو یقیناً وہ بھی اس کے ساتھ ہوگا، پھر اسے ادھر ہی ہونا چاہیے تھا۔ مگر 7 سال، اسے یاد آیا، وہ 7 سال درمیان میں آ گئے تھے۔ ان کے پیچھے تو ہر شے گویا دھول میں گم ہو گئی تھی۔ او خدایا، وہ کیا کرے؟ اس نے تھنک کر آنکھیں موند لیں۔ یہ ایسی عجیب سی بات تھی جس پہ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ جتنا سوچتی اور الجھتی جاتی۔ تب ہی دروازہ ہولے سے کھلا۔ اس نے چونک کر آنکھیں کھولیں۔ تیمور دروازے میں ایستادہ کھڑا تھا، جینز شرٹ پہنے، اس کے بھورے بال ماتھے پہ کٹ کر گر رہے تھے۔ اس کی ناک بالکل ہمایوں کی طرح تھی، کھڑی مغرور ناک، اور آنکھیں محمل کی سی سنہری چمکتے کانسی جیسی، اور ماتھے کے وہ بل وہ جانے کیسے تھے۔ تیمور! اس کو دیکھ کر محمل کی آنکھیں جگمگا اٹھیں۔ وہ اس کا بیٹا تھا، وہ اس کا تیمور تھا۔ ادھر آؤ بیٹا۔ Where is my daddy؟ وہ اسی تنفر سے چبھتے ہوئے انداز میں بولا تھا، منہ پھٹ اکھڑ بدتمیز۔ اگر وہ اس کی ماں نہ ہوتی تو یہ 3 الفاظ اس کے ذہن میں اس کے متعلق فوراً ابھرتے۔ وہ ابھی آئے تھے پھر چلے گئے، تم ماما سے نہیں ملو گے؟ اس کی ممتا نے اسے مجبوراً بازو پھیلائے تھے۔ نہیں۔ اس نے باہر نکل کر زور سے دروازہ بند کر دیا۔ وہ سن ہو کر رہ گئی، بازو آہستہ سے پہلو میں آن گرے۔ یہ 7 سال کا بچہ، اس کے دل میں اتنی نفرت، اتنی کڑواہٹ کیسے آ گئی؟ کیا قصور تھا اس کا کہ وہ یوں اس سے اتنا متنفر تھا؟ اور صرف اس سے نہیں بلکہ فرشتے سے بھی۔ بے اختیار اس کی آنکھوں میں آنسو گرے، اور پھر وہ کب روتے سو گئی اسے پتہ بھی نہیں چلا۔ فزیو تھراپسٹ اسے ایکسرسائز کرانے کی ناکام کوشش کر کے جا چکے تھے۔ وہ اسی طرح دنیا سے بیزار، آنکھوں پہ بازو رکھے لیٹی
تھی۔ یہ دایاں بازو تو بالکل ٹھیک تھا، کام کرتا تھا، بایاں البتہ ذرا سا ڈھیلا تھا، مگر امید تھی کہ وہ جلد ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ ٹانگوں کے متعلق کچھ کہنے سے ڈاکٹرز قاصر تھے۔ کبھی وہ کہتے کہ فزیوتھراپی سے آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہو جائے گی، اور بعض اوقات وہ اس سب کا انحصار اس کی اپنی قوت ارادی پہ گران دیتے، وہ قوت ارادی جس کو استعمال کرنے کی وسعی ابھی وہ نہیں کر رہی تھی۔ ایک دم سے پھولوں کی مہک نتھوں سے ٹکرائی تو اس نے دھیرے سے بازو ہٹایا اور آنکھیں کھولی۔ فرشتے بڑا سا مہکتا سرخ گلابوں کا بکے لیے اندر داخل ہوئی تھی۔ اس کے سیاہ اسکارف میں مقید چہرے پہ وہی مخصوص ٹھنڈی سی مسکراہٹ تھی۔ السلام علیکم مائی سسٹر، کیسی ہو؟ اور یہ فزیوتھراپسٹ کو کیوں تم نے بھگا دیا؟ وہ کانچ کے گلدان میں گلدستہ لگاتے ہوئے بولی تھی۔ مجھے کسی فزیوتھراپسٹ کی ضرورت نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں۔ یہ لوگ مجھے کیوں گھر نہیں جانے دے رہے؟ میں نے ڈاکٹر سے بات کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں عنقریب گھر شفٹ کر دیا جائے گا، شاید 1 ہفتے تک۔ تم مینٹلی بالکل ٹھیک ہو اور تمہیں مزید ہسپتال میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ پھول سیٹ کر کے شاپر سے نکال کر سیٹ کرنے لگی تھی۔ اور تیمور نہیں آیا؟ اسے آنا تھا کیا؟ اس کا دل ڈوب کر ابھرا۔ ہاں، میں اسے روز ساتھ ہی لاتی ہوں، پتہ نہیں شاید لان میں بیٹھا ہو، ابھی آ جائے گا، وہ کہہ کر خود ہی شرمندہ ہوئی۔ محمل نے پھر سے چہرے پہ بازو رکھ لیے، اب وہ یوں ہی ساری دنیا سے چھپ جانا چاہتی تھی۔ فرشتے روز صبح آتی تھی، پھر دوپہر میں چلی جاتی تھی اور گھنٹے بھر بعد تیمور کو ساتھ لے آتی تھی۔ وہ باہر ہی پھرتا رہتا تھا، اندر نہ آتا تھا۔ پھر عصر کے وقت فرشتے چلی جاتی، غالباً اسے مسجد جانا ہوتا۔ رات کو وہ پھر ایک چکر لگاتی، چھٹی کے دن وہ تیمور کو صبح ہی ساتھ لے آتی اور باقی دنوں میں اس کے اسکول کے باعث دوپہر میں لاتی۔ ہاں، رات کو تیمور اس کے ساتھ نہیں آتا تھا۔ اور ہمایوں؟ وہ تو بس ایک ہی دفعہ آیا تھا، پھر اس کے بعد ہمیشہ وہ شاید بزی ہوگا والا جواب فرشتے خوب شرمندہ ہو کر دیتی۔ وہ دن میں 3 چکر لگایا کرتی تھی، گویا گھن چکر بنی رہتی، محمل کا ہر چھوٹا بڑا کام کرتی، اور نہیں تو اس کے ساتھ بیٹھ کر تسلی اور پیار کی باتیں کرتی۔ اب بھی وہ جانے کیا چیز الٹ پلٹ کر رہی تھی۔ محمل کو کھٹ کھٹ کی آواز آ رہی تھی، مگر وہ یوں ہی بیزار سی منہ پہ بازو رکھے لیٹی رہی، اور پھر آہستہ سے وہ مترنم آواز پورے کمرے میں گونج اٹھی۔ سب تعریفیں اس اللہ کی، وہ ذات جس نے اپنے بندے پہ کتاب اتاری اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں بنایا۔ اس نے جھٹکے سے بازو ہٹایا۔ فرشتے ٹیپ ریکارڈر سیٹ کر کے ہاتھ میں پکڑے کیسٹ کو بند کر رہی تھی۔ محمل کی طرف اس کی پشت تھی، درست کرنے والی کتاب، تاکہ وہ اپنے پاس موجود سخت عذاب سے ڈرائے اور خوشخبری دے ان مومنوں کو جو اچھے کام کرتے ہیں کہ بے شک ان کے لیے اچھا اجر ہے۔ وہ یہ آواز لاکھوں میں پہچان سکتی تھی، قاری مشاری کی سورہ کہف۔ وہ رہنے والے ہیں اس میں ہمیشہ ہمیشہ، اور ڈرائے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے۔ الفاظ بوند بوند اس کی سماعت میں اتر رہے تھے۔ آج جمعہ تھا اور وہ ہمیشہ ہر جمعے کو سورہ کہف پڑھا کرتی تھی۔ نہ ان کے پاس اس کا کوئی علم ہے اور نہ ہی ان کے آباء و اجداد کے پاس۔ ان کے منہ سے یہ بہت بڑی بات نکلتی ہے، وہ جھوٹ کے سوا کچھ نہیں کہتے۔ کھٹ سے فرشتے نے اسٹاپ کا بٹن دبایا تو آواز رک گئی۔ اس نے تڑپ کر فرشتے کو دیکھا۔ لگائیں نا، بند کیوں کر دی؟ اوہ، تم جاگ رہی ہو؟ وہ چونک پڑی۔ میں سمجھی تم سو گئی، میں نے سوچا تمہیں تنگ نہ کروں۔ کوئی قاری مشاری کی سورہ کہف سے بھی تنگ ہو سکتا ہے بھلا؟ اس میں تو میری جان مقید ہے فرشتے۔ آپ کو یاد ہے جب جمعے کو کلاس میں سورہ کہف شروع ہوئی تو الحمدللہ الذی پہ میرے آنسو گرنے لگے تھے۔ تمہارے آنسو اب بھی گر رہے ہیں محمل۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب آن بیٹھی اور اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ محمل کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا تھا۔
میں جانتی ہوں تم تیمور اور ہمایوں کی وجہ سے اپسیٹ ہو، بھول جاؤ ان ناقدروں کو محمل، وہ ناسمجھ ہیں، ان کی وجہ سے اپنا چین سکون نہ برباد کرو، وہ وقت کے ساتھ ساتھ سمجھ جائیں گے۔ مگر ایک بات تمہیں ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ تمہاری زندگی ان پر انحصار نہیں کرتی، تم ان کے بغیر نہیں مر جاؤ گی، ان کے بغیر جینا سیکھو محمل، خود کو اسٹرانگ کرو۔ اور ٹھیک ہے، اس نے تیزی سے بات کاٹی، مگر ابھی آپ سوئے کہف لگانے نا، پلیز مجھے سننا ہے۔ فرشتے ذرا سی حیران ہوئی، پھر گہری سانس لے کر اٹھ سی کھڑی ہوئی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں لگاتی ہوں۔ اور میرا قرآن؟ ہاں وہ میں کل ڈھونڈ کے لے آؤں گی، ابھی تم یہ سنو، میں تیمور کو ڈھونڈتی ہوں۔ اس نے پلے کا بٹن دبایا اور خود باہر نکل گئی۔ بس شاید تم ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کرنے والے ہو، اگر وہ اس کلام کے ساتھ ایمان نہ لائے۔ بہت افسوس کے ساتھ، بے شک جو بھی زمین پہ ہے، ہم نے اسے اس کی خوبصورتی کے لیے بنایا ہے، تاکہ ہم ان لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں سے کون سب سے اچھے کام کرتا ہے، اور بے شک ہم اس کو بنجر صاف میدان بنانے والے ہیں۔ اس نے آنکھیں موند لیں، آنسو آہستہ آہستہ اس کے تکیے کو بھگونے لگے تھے۔ سورہ کہف کے ساتھ اسے وہ تمام منظر یاد آنے لگے جو کبھی اس کی زندگی کا حصہ تھے۔ سنگ مرمر کی چمکتی راہداریاں، روشنیوں سے گھرے ہال اونچے سفید ستونوں پہ کھڑا تھا، مسجد کے برآمدے کے سامنے گھاس سے بھرا لان، وہ پنک سکارف میں لپٹے بہت سے جھکے سر جو تیزی سے نوٹس لینے میں مصروف ہوتے، لائبریری کی اونچی گلاس ونڈوز جن سے فیصل مسجد دکھائی دیتی، وہ کالونی کی سڑک پہ درختوں کی گھنی باڑ، یادوں کا ایک طویل سلسلہ جو امٹ کر اس کے ذہن میں آیا تھا۔ ڈاکٹرز ٹھیک کہتے تھے، وہ ذہنی طور پہ بالکل فٹ تھی۔ سورہ کہف ختم ہوئی تو کیسٹ رک گئی۔ اس نے بے بسی سے ٹیپ کو دیکھا، وہ اس سے خاصے فاصلے پہ تھی، وہ اٹھ کر اس کو ری پلے نہیں کر سکتی تھی۔ کیسی بے بسی تھی، کیسی لاچاری تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، ہر راہ بند ہوتی دکھائی دینے لگی، ہر دروازے کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اسے لگا وہ اب ہمیشہ کسی اندھیرے بند کہف میں مقید رہے گی، تیمور اور ہمایوں سے دور، بہت دور۔ صبح وہ سو کر خاصی دیر سے اٹھی تھی، رات بھر سو نہ سکی تو فجر کے قریب ہی آنکھ لگی تھی۔ سسٹر میرین بیڈ سائڈ ٹیبل پہ دوائیں رکھ رہی تھی جب اسے جاگتا دیکھ کر مسکرائی۔ گڈ مارننگ مسز ہمایوں، ہاؤ آر یو؟ فائن۔ وہ جبراً مسکرائی، کس کا نام اس کے نام کے ساتھ جڑا تھا، وہ جو خود ہی اس سے دور بھاگنے لگا تھا۔ آپ کی سسٹر صبح آئی تھی، آپ سو رہی تھیں، وہ یہ بک دے گئیں۔ اس نے سائڈ ٹیبل پہ رکھی کتاب کی طرف اشارہ کیا۔ فرشتے آئی تھی؟ وہ چونکی، پھر اس نے اس کتاب کی طرف دیکھا جس پر اس نے اشارہ کیا تھا، سفید سادہ جلد والی دبی کتاب۔ اس کا سانس رک گیا، دل جیسے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ مصحف قرآنی۔ وہ زیر لب بڑبڑائی، یہ آپ کا قرآن ہے میڈم؟ سسٹر میرین نے اسے متوجہ پا کر احتیاط سے قرآن اٹھایا اور اس کے سامنے کیا۔ اس نے بے قراری سے اسے تھاما اور پھر سینے سے لگا لیا۔ You love your holy book too much, right؟ وہ مسکرا کر کہتی اسے بیٹھنے میں مدد کرنے لگی۔ آف کورس سسٹر، وہ بہت خوش تھی۔ پھر وہ بیٹھ گئی تو سسٹر میرین نے اس کے پیچھے تکیے سیٹ کر دیے۔ پھر سسٹر جانے کب وہاں سے گئی اسے پتہ بھی نہ چلا۔ اس نے دھیرے سے پہلا صفحہ کھولا تو عربی عبارت سے مزین اوراق سامنے آئی۔ اس کا دل ایک دم رعب سے بھر گیا تھا، ہاتھ ذرا سے کپکپائے، لب لرز رہے، آنکھوں کے گوشے بھیگتے چلے گئے۔ اوہ خدایا، وہ کتنی نوازی گئی تھی، اسے اللہ نے اپنے کلام کو تھامنے کا موقع دے دیا تھا، وہ اس کی سن لیتا تھا اور اس کو مخاطب بھی کرتا تھا۔ برسوں کا یہ ساتھ بھلا کیسے ٹوٹ سکتا تھا؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ اسے بھولا نہیں تھا، اس نے اسے یاد رکھا ہوا تھا۔ محمل ابراہیم اپنے رب تعالیٰ کو یاد تھی، کیا اسے واقعی اب کچھ اور چاہیے؟ اس نے شروع کے چند صفحات پلٹے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کدھر سے پڑھنا شروع کرے۔ پھر اس نے آغاز میں رکھے ایک بک مارک سے کھولا، وہ سورہ بقرہ کے درمیان سے کھلا تھا۔ دوسرے سپارے کے اوائل سے برسوں پرانا بک مارک جانے کب کہاں ادھر رکھا تھا۔ اس نے دھڑکتے دل سے پڑھنا شروع کیا۔
بس تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری مت کرنا۔ آنسو اس کے رخساروں سے پھسل کر گردن پہ لڑک رہے تھے۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ میں نے آپ کو خوشی میں یاد رکھا، آپ مجھے غم میں مت بھولیے گا، مگر لب کھل نہ پائے۔ اس نے آگے پڑھا، اے ایمان والو، تم صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ساتھ ہی حاشیے میں پین سے چھوٹا چھوٹا کچھ لکھا تھا۔ اس نے قرآن قریب کر کے پڑھنا چاہا۔ وہ اس کے اپنے لکھے تفسیر کے نوٹ تھے۔ مصیبت میں صبر اور نماز وہ ہی دو کنجیاں ہیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ کا ساتھ دلواتی ہیں۔ ان کے بغیر یہ ساتھ نہیں ملتا۔ اس لیے کوئی مصیبت آئے تو نماز میں زیادہ توجہ اور لگن ہونا چاہیے۔ مصیبت میں خاموشی کے ساتھ اللہ کی رضا پہ راضی ہو کر جو کچھ موجود ہے اس پہ شکر کرنا اور اللہ کے آگے اچھی امید رکھنا صحیح معنی میں صبر ہے۔ یہ سب اس نے لکھا تھا۔ وہ اپنے لکھے پہ حیرت زدہ سی رہ گئی۔ کلاس میں آگے بیٹھنا، ٹیچر کی ہر ایک بات نوٹ کرنا، وہ سب اسے کتنا فائدہ دے گا، اس نے تو کبھی تصور بھی نہ کیا تھا۔ اس نے قدرے آگے سے پڑھا، اور البتہ ہم تمہیں کچھ چیزوں کے ساتھ ضرور آزمائیں گے، یعنی خوف سے اور بھوک سے، جانوں اور مالوں اور پھلوں کے نقصان سے، اور خوشخبری دے دو ان کو جو صبر کرنے والے ہیں۔ یہ لوگ وہ ہیں جب ان پر کوئی مصیبت پہنچتی ہے یہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ انہی لوگوں پہ ان کے رب کی طرف سے عنایتیں ہیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اس نے ساتھ حاشیے میں لکھے اپنے الفاظ پڑھے، صابرین کا مصیبت میں بس انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ دینا کافی نہیں، بلکہ دراصل یہ الفاظ ان دو عقائد کی طرف اشارہ کرتے ہیں جن کے بغیر کوئی صبر نہیں کر سکتا۔ انا للہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، عقیدہ توحید ہے، و انا الیہ راجعون بے شک ہم اس کی طرف لوٹائے جائیں گے، عقیدہ آخرت پر ایمان ہے۔ ہر دکھ اور مصیبت ایک دن ختم ہو جائے گی، اور اگر کچھ ساتھ رہے گا تو صرف آپ کا اجر۔